بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں 92 آیات کی تفسیر الحمدللہ ہو چکی ہے۔ آج ہم آیت نمبر 93 سے انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ قرآن کھول کر سامنے رکھ کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو دوسروں تک پہنچا کر ثواب کے مستحق بھی بنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ان کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ گزشتہ کل پچھلی آیات میں فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ آیا تھا۔ اب یہاں پر فرعون کے برے انجام کے بعد جس قوم کو اس نے ذلیل و خوار کر رکھا تھا، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے بہترین ٹھکانہ وغیرہ عطا کیا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین ٹھکانہ دیا، یعنی پورا ملک مصر ان کے قبضے میں آ گیا، یہاں تک کہ اردن اور فلسطین کی ارض مقدسہ بھی ان کو مل گئی۔ یہاں قرآن کریم نے مبوّأ صدق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صدق کے معنی اس جگہ مناسب کے ہیں، یعنی ایسا ٹھکانہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا جو ان کے لیے ہر اعتبار سے مناسب تھا۔ وہاں ان کو حلال پاک چیزوں کا رزق بھی اللہ نے عطا فرمایا، اور دنیا کی تمام لذتیں اور راحتیں بھی ان کو نصیب فرمائی۔ لیکن بعد میں یہ بنی اسرائیل نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد دین کے سلسلے میں پھر اختلاف میں پڑ گئے۔ یہاں فرمایا قرآن نے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی بنی اسرائیل کا عقیدہ ایک مدت تک دین حق کے مطابق رہا۔ تورات اور انجیل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی جو خبر دی گئی تھی، اس کے مطابق یہ بنی اسرائیل مانتے تھے کہ آخر میں نبی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ لیکن جب آسمانی کتابوں
میں ذکر کی ہوئی نشانیوں کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کو لے کر اختلاف کیا، دین حق سے انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ بہت مانتے بھی تھے اور اپنے لوگوں کے اندر یہ بات بیان بھی کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں آخر زمانے میں جن کا نام محمد ہوگا، جن کی علامتیں، جن کی نشانیاں یہ ہوگی۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ مبعوث ہو گئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اختلاف شروع کر دیا۔ اسی کو یہاں پر فرمایا کہ انہوں نے اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ یہاں علم سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یعنی وہ ہستی جب سامنے آ گئی جو تورات کی پیشن گوئیوں کے ذریعے پہلے سے معلوم ہو چکی تھی، تو اس کے آنے کے بعد اب یہ اختلاف کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا پروردگار قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان لوگوں کے درمیان جن باتوں کے سلسلے میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے پیغمبر، اگر تمہیں اس کلام میں ذرا بھی شک ہو جو ہم تم پر نازل کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہی آیا ہے، لہذا تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل مت ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بظاہر اس آیت مبارکہ میں خطاب کیا گیا ہے، مگر یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے، ہر ایک یہ بات جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی میں شک کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کیوں کیا گیا؟ دراصل آپ کو خطاب کر کے دوسرے لوگوں کو بتلانا مقصود ہے، امت کو سنانا مقصود ہے کہ لوگوں، اگر تم کو اس وحی کے اندر کچھ شک ہو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے، تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو اس سے پہلے تورات اور انجیل کے پڑھنے والے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بتلائیں گے، اس لیے کہ ان کتابوں کے اندر جو پیچھے گزری ہیں، تورات، انجیل وغیرہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے، آپ کی علامات اور آپ کی نشانیاں وہ ان کتابوں کے اندر پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ ان سے پوچھو گے تو تمہارے دل میں اگر کوئی شک ہوگا، کوئی وسوسہ ہوگا، تو وہ شک اور وہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے
کہ جس شخص کو دین کے بارے میں کوئی شک ہو تو اسے چاہیے، بلکہ اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ علماء حق سے سوال کر کے اپنے شک کو دور کر لے، اس شک کو اپنے دل میں پالتا نہ رہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی کو کسی معاملے میں، کسی مسئلے کے سلسلے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، یا دل کے اندر کوئی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں۔ ویسے تو اسلام کے کسی معاملے میں چوں چرا کی کچھ سوچنے سمجھنے کی اس سلسلے میں بہت زیادہ گہرائی تک جانے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس اللہ نے جو حکم دے دیا اس حکم پر چلنا چاہیے۔ یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ وحی جو ہے وہ ہمارے دماغ، ہماری سوچ، ہماری سمجھ سے اوپر کی چیز ہے، لہذا اس کے اندر کیوں کیا کی بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، عمل کر لینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو علماء حق سے مل کر اس شک کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ تو عام لوگوں کو اس کے اندر خطاب کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس سلسلے میں کوئی شک ہو تو پچھلی کتاب کے پڑھنے والوں سے پوچھ لو، ان کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی بھی علامات بیان کی گئی ہے، اور اس کے اندر نبی علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہونے کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور کبھی بھی ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، بے شک جن لوگوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ کہ علم میں یہ بات طے ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر کے دل کے اندر حق کی طلب لے کر ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، ان کے دل میں حق کی طلب نہ ہونے کی بنیاد پر وہ ایمان قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا وہ علم، اللہ کی وہ بات ثابت ہو کر رہے گی۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چاہے ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے دیکھ بھی لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا۔ البتہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات واضح کی گئی تھی، حقیقت بیان کی گئی تھی
کہ کسی انسان کے لیے ایمان لانا اسی وقت تک فائدہ مند ہو سکتا ہے جب تک موت کے حالات اس کے اوپر منکشف نہ ہو جائے، موت کے فرشتے اس کے پاس نہ آ جائیں۔ جب عذاب آ جاتا ہے یا جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت کا ایمان لانا یا اس وقت کا کچھ اور کہنا پھر فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اسی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی قومیں پچھلی ہوئی ہیں جن پر عذاب آیا ہے، ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لاتے، اس لیے عذاب کا شکار ہو گئے سارے۔ البتہ ایک قوم ہے، یونس علیہ السلام کی قوم۔ یہ قوم ایسی تھی کہ عذاب کے نازل ہونے سے ذرا سا پہلے ایمان لے آئی، اس لیے اس کا ایمان قبول کر لیا گیا اور اس کی وجہ سے اس پر آنے والا عذاب ہٹا دیا گیا۔ سورت کے شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آیت نمبر 98 میں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کچھ تو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور کچھ واقعہ حدیث اور تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ مختصر واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں ایک مشہور مقام ہے موصل، اس کی ایک بستی نینوا کے اندر رہنے والی تھی یہ قوم۔ ان کی تعداد قرآن کریم کے اندر 1,00,000 سے زیادہ بتلائی گئی ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تھا کہ وہ جا کر کے اس قوم کے اندر محنت کریں اور اللہ کا پیغام اس قوم تک کے پہنچائیں، لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے سے، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ 3 دن کے اندر اندر اگر تم ایمان قبول کر لیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے اندر اس کا اعلان کر دیا۔ قوم کے جو بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم نے کبھی بھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ان کی بات کو نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لہذا ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں گے حضرت یونس علیہ السلام کو۔ اگر یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی بستی کے اندر مقیم رہتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ جن قوموں پر عذاب آیا ہے پچھلی، ان کے انبیاء کا یہ دستور رہا کہ وہ جب عذاب آنے والا ہوتا تو رات کے پچھلے پہر میں نکل کر اس قوم سے جدا ہو جاتے، چلے جاتے، سفر کر لیتے وہاں سے، پھر اس کے بعد ان کی قوموں پر عذاب آتا۔ اگر یونس علیہ السلام ہماری بستی میں موجود رہیں گے رات میں تو یہ سمجھ لینا کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا،
اور اگر وہ رات میں کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پر عذاب آ سکتا ہے. اس کے بعد ہم حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے کی سوچیں گے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے رات کو اس بستی سے نکل کر چلے گئے. جب صبح ہوئی تو اللہ کا عذاب ایک کالے دھوئیں کے بادل کی شکل کے اندر ان کے سروں پر منڈلانے لگا اور ان کے قریب قریب آنے لگا. تو اس وقت میں ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہم سب عذاب کا شکار ہونے والے ہیں. یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں اور توبہ کر لیں پچھلے گناہوں سے. مگر یونس علیہ السلام تو وہاں سے رات ہی کو نکل چکے تھے، اس لیے اب وہ کہاں سے ملتے؟ جب وہ نہ ملے تو یونس علیہ السلام کے نہ ملنے پر ان بستی والوں نے عقل مندی سے کام کیا کہ سب نے اچھے اچھے کپڑے اتارے، ٹاٹ کے میلے کچیلے کپڑے پہنے، اپنے گھر کے بچوں، عورتوں اور جانوروں سب کو لے کر ایک میدان میں نکل آئے اور میدان میں جمع ہو کر خوب گریہ وزاری کی، خوب اللہ کے سامنے روئے دھوئے توبہ کرنے لگے. اللہ سے خوب خلوص نیت کے ساتھ جب روئے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا. روایات کے اندر آیا ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا تو عذاب ابھی ان کے اوپر آیا نہیں تھا بلکہ عذاب کے اثرات دکھائی دیے تھے. عذاب کے اثرات کو دیکھ کر ہی یہ لوگ توبہ کر لیے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اگر عذاب آ جاتا اس کے بعد توبہ کرتے، جیسے فرعون غرق ہو گیا اور اب موت بالکل سامنے ہے آنکھوں کے، بے سہارا ہو گیا، اس وقت ایمان لا رہا ہے تو اس کا ایمان اللہ نے قبول نہیں فرمایا. یہاں ابھی یہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے تھے، عذاب منڈلا رہا تھا سر پر، اس وقت توبہ کر لیں. تو عذاب کے اثرات دیکھ کر اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. موت کے اثرات دیکھ کر کے اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. جیسے بہت بیمار ہو گیا اور اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس بیماری سے نہیں نکلیں گے اور توبہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے توبہ قبول ہو جائے. لیکن غرغرے کی حالت ہو گئی، فرشتے دکھائی دینے لگے، موت بالکل آنکھوں کے سامنے آ گئی، اب توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. بہرحال یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب تو ہٹا دیا گیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ عذاب اب نازل ہوگا اس قوم پر. جب نازل ہوگا ان کی قوم نے جمع ہو کر کے اللہ سے توبہ کی ہے، اس کا علم حضرت یونس علیہ السلام کو ہرگز نہیں. چنانچہ جب عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو اب فکر ہوئی اس بات کی کہ میں تو اپنی قوم کے سامنے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، کیونکہ میں نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا. اور ان کی قوم کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جاتا، اس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا تو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی اس بات کی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر اب میری قوم قتل کر دے گی.
انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، انسانی فطرت اور طبیعت سے وہ جدا نہیں ہوتے. تو اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ رنج ہوا، یہ ملال ہوا کہ میں نے تو اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا اور عذاب نہ آنے کی وجہ سے اب میں جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، تو اب اپنی جگہ واپس جاؤں اپنی قوم میں تو کس منہ سے جاؤں؟ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے اور سیدھے بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے. وہاں ایک کشتی پر لوگ سوار ہو کر نکل رہے تھے. جب یہ پہنچے تو لوگوں نے ان کو دیکھا اور بغیر ٹکٹ کے، بغیر پیسہ لیے ہوئے، کرایہ لیے ہوئے ان کو کشتی میں سوار کر لیا. لیکن جب یہ کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی، دریا کے درمیان میں پہنچی، تو بالکل ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. تو کشتی والوں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ہماری کشتی کی اللہ کی جانب سے یہ شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھگوڑا غلام سوار ہوتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہماری کشتی میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تاکہ اسے دریا کے حوالے کر دیا جائے اور باقی لوگوں کی جان بچ جائے، ورنہ سب کی جان خطرے کے اندر پڑی ہوئی ہے. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی اصل اللہ کے حکم کے بغیر بھاگ کر نکلا ہوں. ابھی اللہ کا حکم تو آیا نہیں تھا میرے لیے ہجرت کا کہ ہجرت کر جاؤ یہاں سے. میں اپنی انسانی فطرت اور طبیعت کی بنیاد پر رنج اور غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو کر چل پڑا ہوں. مجھے چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم کا میں انتظار کرتا. لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ دراصل میں ہی بھگوڑا غلام ہوں، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر میں بھاگ کر آیا. پیغمبرانہ شان کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو گناہ قرار دے دیا اپنے لیے، حالانکہ اصل میں یہ گناہ نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو سارے کشتی والے کہنے لگے آپ تو بزرگ آدمی ہو، نبی ہو، آپ سے ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے. لہذا انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ چلو سب کے نام کی چٹھی بناتے ہیں اور قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام قرعہ میں نکل آئے گا اس کو دریا کے حوالے کر دیں گے. چنانچہ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اب بھی یہ کشتی والے ماننے کے لیے تیار نہیں، کہنے لگے کہ نہیں غلط ہوا ہے، اور ایک مرتبہ قرعہ ڈالا. ایسا ایک دو نہیں کئی مرتبہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور اس قرعہ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں کود گئے. ادھر ان کے ساتھ میں یہ معاملہ چل رہا تھا کشتی میں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا تھا کہ وہ کشتی کے قریب منہ پھیلا کر کھڑی ہو جائے. جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں لے لے، اور یہ تیری غذا نہیں ہوں گے بلکہ تیرا پیٹ حضرت یونس علیہ السلام کا مسکن ہوگا، رہنے کی جگہ ہوگی. جیسے ہی یونس علیہ السلام دریا میں گئے فوراً اس مچھلی نے ان کو منہ میں لے لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے. یہ ان کو زمین کے بالکل نچلے حصے تک تہ تک لے جاتی اور دور دراز جو ہے دریا کے اندر ان کو گھماتی.
بعض حضرات نے یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے سلسلے میں 5 دن کہا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 1 دن رہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ چند گھنٹے رہے۔ بہرحال جو بھی ہو، حقیقت حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب پیٹ میں تھے تو ان کا وظیفہ تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح سالم حضرت یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی دریا کے کنارے پر ڈال گئی۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کے بدن پر کوئی بال نہیں بچا تھا، پورے بال حضرت یونس علیہ السلام کے جھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یہ انتظام کیا کہ ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی، جس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے راحت بن گیا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دے دیا، وہ روزانہ صبح و شام حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آتی، پاؤں پھیلا کر کھڑی ہوتی، حضرت یونس علیہ السلام اس کا دودھ پی کر کے جیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام سے جو ایک لغزش ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کر گئے تھے وہاں سے، اس پر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ کی، اور بعد میں پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف واپس بھیجا گیا۔ قوم کو حضرت یونس علیہ السلام کے پورے حالات کا علم ہوا، اور پھر وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائی اور ان کے احکامات کو مان کر زندگی گزارنے لگی۔ یہ واقعہ جتنا سنایا گیا ہے، دراصل قرآن کی آیات کے ذریعے اور احادیث اور تاریخ کے واقعات کو جوڑ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس مسئلے کی بہت سے اور اس واقعے کو بہت اور طریقوں سے بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن بہت سی روایات اس کے اندر اسرائیلی بھی آ جاتی ہیں، اس لیے ان روایات سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی قوم کا یہ حال ذکر فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کہ ان کے عذاب کو دیکھ کر توبہ کرنے نے ان کو نفع دیا، فنفعها ایمانها، ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا، یعنی عذاب کے اترنے سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی۔ اسی طرح سے اگر کوئی قوم عذاب کے اترنے سے پہلے توبہ کر لیتی ہے تو اللہ کے پاس وہ قابل قبول ہوتی ہے، اور عذاب کے دیکھنے کے بعد یا موت کے آثار کو دیکھنے کے بعد کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی قبولیت کے اللہ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مومن بنا سکتا تھا، لیکن چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر شخص سے یہاں پر یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی اور اختیار سے ایمان لے آئے، اس لیے کسی کو زبردستی مسلمان کرنا نہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، نہ کسی اور کے لیے یہ جائز ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایمان دے دیتا، لیکن نہیں، پھر امتحان کس چیز کا رہ گیا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے
کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے بغیر کسی کا ایمان لانا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو شخص اپنی سمجھ اور اختیار کو صحیح استعمال کر کے ایمان لانا چاہتا ہے، اس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنی عقل اور اختیار سے کچھ بھی کام نہ لے اور دل کے اندر طلب نہ رکھے، اس پر کفر کی گندگی مسلط ہو جاتی ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا نظر دوڑاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور آگاہ کرنے والے پیغمبر کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو ذرا نظر انصاف سے دیکھو۔ اگر انصاف کی نظر سے تم دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کا شاہکار ایک ایک چیز میں تم کو نظر آئے گا۔ اگر غور کرو گے تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ عقلوں کو دنگ کر دینے والا ایک کارخانے کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے یہ خود بخود نہیں بن سکتا ہے۔ یہ جو نظام ہے پوری کائنات کا خود بخود نہیں بن سکتا، کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تو غور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ غور کرو تو یقیناً اللہ کی ذات خود بخود تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں ہے، جن کو ایمان ہی لانا نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ساری زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور پیغمبروں کا آ کر سمجھانا یہ کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ بھلا بتلاؤ کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے کے لوگوں نے دیکھے تھے۔ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کے پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کا انکار کرنے اور نبیوں کا انکار کرنے اور دنیا کی چیزوں میں کفر کرنے کی وجہ سے عذاب آیا تھا، ویسے ہی عذاب ان کے اوپر آ جائے؟ کیا ویسے دنوں کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ایسا انتظار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر جب عذاب آتا ہے تو ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو نجات دے دیتے ہیں، اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ ہم تمام دوسرے مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اگر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا عذاب آئے جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا،
تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب عذاب آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو اور جو رسول پر ایمان لے آتے ہیں ان کو بالکل اس عذاب سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں۔ اور جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نجات دینا وہ ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، یعنی نجات انہی کو ملے گی جو ایمان لا چکے ہوں گے۔ ایمان لانے والوں کو نجات ملے گی، باقی اور کسی کو نجات نہیں مل سکتی۔ اس لیے نجات اسی میں ہے کہ یہ قرآن کی نصیحتیں پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا کر ایمان قبول کر لیں، یا دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی نشانیوں کا جو مظہر ہے، پوری کی پوری دنیا اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اس میں غور و فکر کر کے ایمان قبول کر لیں، ورنہ جب عذاب آئے گا تو عذاب آ جانے کے بعد ہرگز تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ اس وقت انہی کو نجات ملے گی جو پہلے سے ایمان لا چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی اس وعظ و نصیحت کے مطابق جو ہے ایمان لانے کی اور مضبوط و کامل ایمان کو بنانے کی محنت کے اندر لگنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔